ڈاکٹر صاحب آپ کا جو نام ہے فرقت، اس کا کیا مطلب ہے، کیسے لکھا جاتا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی تک صرف ایک اور سنا ہے، اور اس کا فے ریک 2 نقطوں والا کاف اور دال فرقد ہے، اور اس کا میں نے اپنی والدہ سے ہی پوچھا تھا کہ جی کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سمندر کی تہ میں پایا جانے والا موتی جو دل کا علاج ہے، ظاہر ہے بڑا آپ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے مشکل ہے، لیکن آپ کو سب سے بڑی مشکل کب پڑی، کس کا علاج کرتے ہوئے؟ ایک ہمارے سینئر تھے کنسلٹنٹ یو کے میں، پیٹر ملز کے نام سے، مجھے انہوں نے ایک بات بتایا تھا کہ جب آپ واپس جائیں پاکستان، یا وہاں بھی جب آپ کنسلٹنٹ لیول پہ بنیں، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ پیشنٹ کون ہے، اس کی ڈیزگنیشن کیا ہے، علاج وہی کریں جو ایک مریض کا ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو تھا، ایک ہماری جو کنگ کی وائف تھی، کنگ عبداللہ کی وائف، اس پہ بڑا پریشر تھا، ان کا ہارٹ کا ویلو خراب تھا اور ان کا چینج کرنا تھا، اور وہ سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے ان کو بتائیں کچھ نہ، تو میں نے پھر ان کو زبردستی سارا کچھ بتایا کہ جی یہ ہے، یہ رسکس ہیں، یہ مسئلے ہیں، اور اسی طرح میں نے پھر ہمارے پرائم منسٹر تھے یو کے کہ ان کے سسر کا کیا تھا، اس وقت پرائم منسٹر تھے وہ ڈیوڈ کیمرون، اچھا، ان کی بیگم تھیں، ان کے والد کا میں نے کیا اینجیوپلاسٹی، تو وہ بھی بڑا تھا، لیکن وہاں پر وہ صرف اکیلے وہ دونوں پرائم منسٹر، ان کی والدہ اور ایک سیکرٹ سروس کا تھا بندہ جو آیا، لیکن پھر بھی ہم چونکہ پاکستانی ہیں، ہم بڑے سٹریس تھے کہ جی وہ پرائم منسٹر کا سسر ہے۔ اور کنگ چارلز کے والد ہیں پرنس فلپ، ان کو بھی دیکھا؟ میں نے ان کو دیکھا تھا ایک دفعہ، جب وہ ان کو چیسٹ پین ہوئی تھی اور وہ لنڈن آئے تھے، ہمارے سینئر پروفیسر تھے مارٹن راسمن، ان کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا تھا۔ اور آپ نے کن کن مشہور شخصیات کا علاج کیا؟ میں نے یہ جو مائٹرل کلپ کیا، یہ میں نے ہمارے ویتنام کے پرائم منسٹر ہیں ان کی والدہ کا کیا تھا، اور پوپ ہمارے ہیں جو اس وقت ریننگ پوپ تھے، ان کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، وہ آئرلینڈ میں آئے تھے، ان کا میں نے کیا تھا۔ صدر زرداری کو بھی تو آپ دیکھتے رہے؟ صدر جو تھے تارڑ صاحب، ان کا بھی یہی تھا مسئلہ، ان کو بھی میں نے کیا تھا یہی علاج اسی طرح کا، یہ جو کلپ کا۔ صدر زرداری صاحب کو بھی دیکھا ہے، وہ ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے اور کافی ہے، لیکن ذرا پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی ایسی چیز ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا دیکھا ہے اور کیا نہیں۔ اپنے دوست نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم سے ملنے ان کے رفاہی کلینک پہنچے، گلدستہ پیش کیا۔ ان کا ہارٹ کے شعبے میں پوری دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور پہلے بھی آتے رہے، پہلے مہمان کے طور پہ پاکستان آتے رہے، لیکن پھر شکر الحمدللہ کہ جو برین ڈرین ہوا تھا وہ برین گین ہوا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ ہمارے تقریباً اس وقت 30,000 کے قریب ٹاپ کے ڈاکٹرز دنیا کے مختلف ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ان کو آنے کی اپنے ملک میں ہے۔ یہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس قسم کی آبادی بڑھ رہی ہے، جس قسم کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ واپس آئے اور الحمدللہ اب یہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں، بہت اچھی کارڈیالوجی کے پوری اسپیشلٹی کو اپ لفٹ کرنے میں کام کر رہے ہیں، اور ان کو ہم نے ایکنالج بھی کیا جب یہ آئے۔ یہاں اس جگہ پہ میری بہت یادیں ہیں، میری بہنوں کی، بھائیوں کی بہت یادیں ہیں۔ یہیں ہم پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، یہیں سے ہی ان سینوں میں ہم کھیلتے رہے۔ تو جب یہ ہم چاہتے تھے یہی کہ ادھر کچھ نہ کچھ فلاحی کام کیا جائے، تو الرافع بن گئی، اللہ کا نام ہے، اور یہ اللہ کے نام پہ وقف ہو گئی جگہ۔ پھر ہم نے اس کو چلانا تھا، ہمیں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو آگے ونگ ہیں حیثیت کے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ یہ ہمیں دے دیں۔ میں نے کہا جی آج تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ چلاؤں بھی، وقت بھی دوں ایز اے ڈاکٹر، کیونکہ صحت ہے، صحت ظاہر ہم سب مل کے، فرقت بھی کام کرتا ہے، تو سارے ہم وقت کا بھی صدقہ دیں، وقت کی بھی زکوٰۃ دیں اللہ کو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وقت دینا زیادہ مشکل ہے کسی ڈاکٹر کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں ہماری
صرف کنسلٹیشن کافی نہیں ہے، اور یہ ٹیرشری کیئر کلینک ہے. یہاں ہم ویسے واک ان پیشنٹ نہیں دیکھتے، ریفرڈ پیشنٹ دیکھتے ہیں. ہماری چھوٹے ڈاکٹرز ہیں، وہ ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم چھوٹے سٹاف کو دیتے ہیں. کنسلٹنٹس جو 100 کے قریب کنسلٹنٹس ہیں مختلف شعبوں کے ٹاپ کے ڈاکٹر، وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے الحمدللہ. الرافع ٹرسٹ ہسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، فارمیسی میں آئے، جدید ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ مشینیں رکھی گئی ہیں. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچے، ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا، مریضوں سے خیریت دریافت کی اور ڈیوٹی ڈاکٹرز کو ہدایات دیں. کارڈیالوجی ایمرجنسی وارڈ کی تعمیر نو کا جائزہ لیا. اپنے دفتر میں آئے. پاکستان میں کیا اندازہ ہے کتنے دل کے مریض ہوں گے، اور بالخصوص صوبہ پنجاب میں کتنے؟ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس بالکل نہیں ہیں جو صحیح ہوں. اندازاً بات آپ نے جیسا پوچھی ہے، تو ہمارے سال میں اباؤٹ 2 لاکھ مریض ایسے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں. جو دل کے مریض ہیں وہ تو دیکھیں ہر میرے خیال میں ابو دا ایج آف 45 ہر 15 یا 20 میں سے آدمی میں سے 1 یا 2 کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے. اب آپ نے ادھر PIC میں ہی دیکھ لیں، ہر روز، یہ ایک ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، ہر روز 700 سے 800 مریض آتا ہے ایمرجنسی میں، اور 2 سے 2,500 ہمارے آؤٹ پیشنٹس میں آتا ہے ہر روز. یہ اگر وہاں ہو جائے انگلینڈ میں تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے. اس انسٹیٹیوٹ میں روزانہ کتنے لوگوں کو سٹنٹ پڑتے ہیں اور کتنے آپریشن ہوتے ہیں؟ روزانہ کے حساب سے اینی ویئر کلوز ٹو 100 مریضوں کو، 100 سے 140 ہمارے ڈیلی ہے جو اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی ہو رہی ہے. باقی جو سرجری ہے، چونکہ آج کل ہمارے تھیٹرز نئے بن رہے ہیں، صرف 4 چل رہے ہیں، ہر تھیٹر میں ہم 2 کرتے ہیں، لیکن جب پہلے 9 پورے کام کر رہے تھے تو ہمارے 18 سے 20 کیسز روزانہ ہوتے. زیادہ تر مریض جو ہے ان کا علاج مفت ہوتا ہے یا زیادہ تر لوگ پیمنٹ کرتے ہیں؟ 90% جو ہیں مفت ہوتے ہیں پیشنٹ. جو خرچہ ہے وہ اباؤٹ 2-3 لاکھ روپے منیمم ہوتا ہے ایک پروسیجر کا، تو سارا گورنمنٹ بیئر کرتی ہے. ہمیں ریفنڈنگ ہے جو ہم خود جنریٹ کرتے ہیں. یہ جو صحت کارڈ آیا تھا اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی فنڈنگ ملتی ہے. یہ ملا کے ہوتا ہے. پرائیویٹ ڈونر بھی کرتے ہیں یہاں پہ؟ ایز این اکوپمنٹ ہمارے پاس ڈونیشن کم آتی ہے، لیکن ایز اے بلڈنگ انفراسٹرکچر بنانے میں ہمارے ڈونرز کافی ہیں.